بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور غفور و رحیم ہے۔ وہ کون سے ایسے خواب ہیں جو انسان کے دولت قریب آنا ہو تو اسے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب انسان پر اللہ مہربان ہونے والا ہوتا ہے تو اسے یہ خواب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو ڈھیروں ڈھیر دولت اور تندرستی اور نعمتیں عطا فرمانے والا ہوتا ہے تو انسان کو سوتے میں یہ خواب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بتائے ہوئے وہ 5 کام جن کو کرنے والا انسان خوشحال ہو جاتا ہے اور اس کی ہر طرح کی تنگی اور ترشی دور ہو جاتی ہے، انسان جلد از جلد امیر سے امیر اور کامیاب سے کامیاب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ایک دن لوگوں کو اخلاق پر درس دے رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے الفاظ دہرا رہے تھے کہ کس طرح سے وہ بہترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، بہت سے کام ایسے ہیں جو انسان اپنی زندگی میں زیادہ شوق اور خوشی سے کرتا ہے اور وہ کامیاب بھی زیادہ تر انہی کاموں میں ہوتا ہے۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں کرنے سے انسان زوال کی طرف چلا جاتا ہے، اور کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کرنے سے انسان جتنا سوچ بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اسے اتنا عروج عطا فرماتا ہے۔ آپ سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو فقیر سے بادشاہ بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بھکاریوں کو عمرہ بنتے دیکھا ہے اور انہیں ایسا بادشاہ بنتے دیکھا ہے کہ جیسا کہ صرف دنیا کے ہی نہیں دونوں جہانوں کے بادشاہ اور عمرہ بنتے دیکھا ہے۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ ان لوگوں نے دنیا اور آخرت میں اتنا زیادہ مقام کیسے حاصل کیا، دنیا اور آخرت کی اتنی دولت کیسے اکٹھی کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں تک پہنچنے کے لیے یہ 5 اعمال پابندی سے کرتے رہے اور ان 5 اعمال نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور ہم یہ 5 عمل آج بھی کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ تو لوگوں، اگر تم بھی امیر بننا چاہتے ہو، جو دنیا اور آخرت میں کامیابی، دولت، عزت پانا چاہتے ہو، تو ان 5 اعمال کو زندگی کا حصہ بنا لو اور مرتے دم تک انہیں کرتے رہو۔ نمبر 1 فرمایا، ایک تو ہم پرندوں کو دانہ ڈالتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو، جانوروں کو کھانا یا رزق ملے تو اس گھر میں غربت نہیں آ سکتی۔ اس طرح سے اس پرندوں کو اس کے نصیب کا رزق ملتا ہے، اللہ اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا، جب کوئی پرندہ بھوکا ہو تو اسے دانہ ڈالو، پیاسا ہو تو پانی پلاؤ۔ اس طرح سے اللہ ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احساس کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک پیاس مٹاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو یہ عمل دیکھ کر، فرشتوں کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور فرماتا ہے کہ دیکھو میری ایک مخلوق دوسری مخلوق کا کتنا احساس کرتی ہے۔ اور جب کوئی پرندہ یا جانور کسی گھر کا رزق کھا کر وہاں سے جاتے ہیں تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اے مالک، اے رب کریم، تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ ہے، اے رحمان رب، تجھے تیرے اللہ ہونے کا واسطہ ہے کہ جس طرح اس گھر کے لوگوں نے ہمارے رزق کا انتظام کیا تو بھی ان کے رزق کو وسیع کر دے اور ان کے لیے اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے کھول دے۔ جس گھر میں پرندوں اور جانوروں کو دانہ پانی ملتا ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح اٹھتے ہی صرف یہ ایک عمل کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ 3 فرشتوں کی اس کے ساتھ ڈیوٹی لگ جاتی ہے جو صبح، دوپہر، شام اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ پہلا فرشتہ اس کے رزق کے اسباب پیدا کرنے کے لیے تگ و دو کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کی عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، جبکہ تیسرا فرشتہ اسے ہر طرح کی مصیبت اور مشکل سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا، حضرت کہ وہ نیک عمل ہے کون سا؟ آخر وہ اتنا زیادہ فائدہ پہنچانے والا عمل ہے کون سا؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ وہ ہے پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ جو شخص صبح سویرے اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بے زبان مخلوق کو دانہ پانی ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اپنے 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ نمبر 2 حضرت علی نے فرمایا کہ اس شخص نے کہا، ہمارا دوسرا عمل یہ ہوتا تھا کہ ہم ہمیشہ غریب لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ جو شخص کسی غریب کی مدد کرتا ہے تو وہ انسان کبھی زندگی میں غربت کا سامنا نہیں کرتا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا تمام نیکیاں کرنے سے بہترین نیکی۔ حضرت عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نیک عمل
جو کام سب سے اچھا لگا وہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانا لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ انسان کی باتیں اسے وہاں نہیں پہنچاتی جہاں اس سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اور مدد اور اس کے کام آنے والے کام اسے پہنچا دیتے ہیں۔ جب غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کی بات آتی ہے تو ان کے کام کی بات آتی ہے، ان کے حق کی بات آتی ہے، تو میرے رسول اللہ کے جانشین صحابہ کرام ہیں جو سب سے زیادہ نامور خلیفہ گزرے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی نے وہ نام نہیں پایا۔ اسی طرح سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران دنیا میں نہیں آیا، اور سخاوت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی حکمران اس دنیا میں نہیں آیا، اور علم و فہم و فراست میں حضرت علی المرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی اچھا حکمران اس دنیا میں نہیں آیا۔ کوئی ایسا حکمران نہیں آیا ان 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے آج بھی لگتے ہیں، اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ ہے سیدنا عمر فاروق، جو غریبوں کی مدد کے لیے اپنی کمر پر بوریاں لاد لاد کر لے جاتے، انہیں کھانا کھلاتے، ان کے مسائل پوچھتے، رات کو بھیس بدل کر گلیوں میں پھرتے۔ کہیں کوئی رعایا میں بندہ پریشان تو نہیں۔ ایک بدو تھا جس کی بیوی حمل سے تھی، اس کے گھر میں بچے کی پیدائش ہونے والی تھی، لیکن حالات یہ تھے کہ گھر میں روپیہ ایک بھی نہیں تھا۔ اس بدو نے اپنے حق ہمسایوں سے ادھار کے لیے کہا، لیکن کسی نے بھی ان کی مدد نہ کی۔ آخر کار بدو نے کہا کہ چلو ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اس مصیبت کے وقت میں وہ ہماری کیسے مدد کرتے ہیں۔ میں نے سنا ہے ان کے بارے میں کہ وہ غریبوں کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ وہ بدو اپنی بیوی کو لے کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جیسے ہی انہوں نے مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھا، شام ڈھلنے لگی اور پیدائش بچے کے وقت کا قریب آنے لگا۔ بدو کی بیوی بہت زیادہ تکلیف میں تھی۔ بدو نے اپنی بیوی سے کہا کیوں نہ ہم یہی خیمہ لگا کر رات بسر کریں، صبح اٹھتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دربار میں چلیں گے اور اس سے مدد کے لیے کہیں گے۔ لیکن بدو کی بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، وہ تکلیف سے چلانے لگی۔ فجر کا وقت ہونے کے قریب تھا، اس کی بیوی درد سے چیخنے چلانے لگی۔ اس نے اپنی بیوی کو حوصلہ دیا کہ فجر ہونے کو ہے، ہم چلتے ہیں عمر فاروق کے پاس اور اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رات کو مدینہ کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے، ایک عام شخص کا بھیس بدل کر۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر عمر کے دور حکومت میں کوئی ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن اس کا حساب مجھے دینا پڑے گا۔ گشت کے دوران حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دور سے کہیں پر آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ جا کے دیکھو کوئی مسافر تو نہیں، اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ جب آپ کا غلام ان کے پاس گیا تو بدو نے کہا میں سخت مشکل میں ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ غلام نے آ کر سارا معاملہ بیان کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوڑ کر گئے اور اپنی بیوی کو نیند سے جگایا اور کہا اٹھو، تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو کیا تم لینا نہیں چاہو گے؟ اس نے فرمایا کیوں نہیں؟ آپ نے کہا تو جلدی اٹھو، میرے یار کی بیوی کے گھر بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے تو جلدی کرو۔ آپ کی بیوی فرمانے لگی میں کچھ ضروری سامان اٹھا لوں، اور آپ ایسا کریں کچھ لکڑیاں کندھے پر ڈال لیں۔ آپ کی بیوی خیمے کے اندر چلی گئی اور آپ خود خیمے کے باہر اس بدو کے سامنے ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ بدو نے سمجھا یہ کوئی غلام ہے اور آپ پر حکم چلانے لگا، جلدی جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ۔ آپ دوڑ کر جاتے، لکڑیاں لاتے۔ پھر بدو نے کہا آگ جلاؤ۔ آپ نے آگ جلائیں، پھونکیں ماری، آگ میں سے دھواں آپ کی آنکھوں سے پانی لانے لگا۔ محترم ناظرین، وہ بدو آپ کو غلام سمجھ کر آپ پر حکم چلاتا رہا اور آپ سارے کام کرتے رہے۔ وہ نادان یہ نہیں جانتا تھا یہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہے یہ خود حضرت عمر فاروق ہے، اس وقت کا خلیفہ اعظم ہے۔ خیمے سے آپ کی بیوی نے آواز دی اے امیر المومنین، آپ کے دوست کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے، اے امیر المومنین آپ کو مبارک ہو۔ جب بدو کو پتہ چلا کہ آپ کے سامنے کوئی شخص غلام نہیں بلکہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے تو اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جب اسے آپ کی اصلیت کا پتہ چلا تو وہ آپ کے قدموں پہ گرا اور آپ سے معافیا مانگنے لگا، یا امیر المومنین میں نہیں پہچان سکا، میرے سامنے وقت کے خلیفہ کھڑے ہیں، آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسے زمین پہ سے اٹھایا اور اسے سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگے اے بدو تجھے نہیں پتہ یہ مدینہ منورہ میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، یہاں امیروں کی نہیں غریبوں کے استقبال کیے جاتے ہیں، یہاں پر غریبوں کے نصیب سنوارے جاتے ہیں، غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے خزانوں سے اور زیادہ عطا فرماتا ہے، عزت دولت شہرت سب کچھ۔ تیسرا کام جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ شخص کہنے لگا ہمارا تیسرا کام یہ ہے جس نے ہمیں اتنا امیر کر دیا، ہم نے کبھی بھی حرام کا مال نہیں کمایا، ہم نے ہمیشہ حلال کمایا، اپنے اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا، ہمیشہ اپنی اولاد کو حرام سے دور رکھا، حلال میں بڑی برکت ہے، حرام جتنا بھی ہو کم ہے، حرام کا کمایا ہوا مال و دولت حرام کے کاموں میں ہی ضائع ہوتا ہے، اور انسان جو حرام کماتا ہے اسے دنیا میں بھی ذلت دیتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار کرے گا۔ اور چوتھا کام جو ہم کیا کرتے تھے وہ والدین کی خدمت ہے،
جو شخص والدین کی خدمت کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی نافرمانی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس کے دنیا اور آخرت کے سارے کام میرے ذمے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے کامیابی، عزت، دولت اور شہرت عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کی سوچ نہیں ہوتی، کیونکہ والدین اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ پانچواں اور آخری کام، ہم نے کبھی نماز میں سستی نہیں کی۔ نماز میں سستی کرنا انسان کے لیے، مسلمان کے لیے نقصان دہ عمل ہے، کیونکہ ایک نماز ہے جو مسلمان کو دنیا آخرت میں ترقی سے نوازے گی۔ دنیا آخرت میں کامیابی کے لیے جو سب سے بڑا نسخہ ہے وہ نماز ہے، اور ہم نے آج بھی ان کاموں کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے۔ آج بھی ہم ان کاموں کو پابندی سے کر رہے ہیں اور مرتے دم تک کرتے رہیں گے۔ یہ وہ 5 کام ہیں جن کے کرتے رہنے سے انسان آہستہ آہستہ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، کامیابیوں کو بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے۔ ان کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آئیں اب جانتے ہیں وہ کون سے 5 چیزیں ہیں جو انسان کے پاس کامیابی، ترقی اور روپیہ پیسہ آنے سے پہلے اسے خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، بزرگ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص خواب میں پہاڑ دیکھتا ہے یا پہاڑ پر چڑھے وہ خود کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی کامیابی، شہرت اور بلندی آنے والی ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص خواب میں مچھلی دیکھتا ہے یا مچھلی کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے دولت کی فراوانی ہونے والی ہے۔ نمبر 3، اگر کوئی شخص خواب میں تخت پر بیٹھا دیکھتا ہے یا تخت کو دیکھتا ہے تو یہ بھی بلندی اور شہرت کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں گھوڑا دیکھتا ہے یا خود کو گھوڑے پر سوار دیکھتا ہے تو یہ بھی اس کی شہرت کی علامت ہے۔ اس طرح خواب میں اونٹ کو دیکھنا بھی بہت اچھا ہے، اگر وہ اونٹ کی سواری کر رہا ہے تو یہ بھی اس کے رتبے میں، مال و دولت میں اضافے اور برکت کی باعث ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے ایک لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور سب بہن بھائیوں سے گزارش